ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم خیر الامور اوسطها۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان، فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے آپ حضرات اپنے سامنے کی جگہ پر کر لیں، آپ حضرات کے سامنے جو جگہ خالی دکھ رہی ہے اس کو پر کر لیں تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ایسا طریقہ ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے آتے ہیں، اور جو دین اسلام پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ میانہ روی بہترین حکمت عملی ہے۔ ہر انسان کے ذمے دو طرح کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے لیے دو طرح کی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرے اسی دنیا کے اندر، اور لوگوں کے حقوق کو بھی اسی دنیا کے اندر ادا کرے۔ جو لوگ دونوں طرح کے حقوق ادا کرتے ہیں وہی لوگ دوسروں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے حقوق ادا کر کے دکھا دیے۔ آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی دیکھ لیجئے اور آپ کی مسجد کے باہر کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کی عبادت کے لائن کی زندگی دیکھ لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماج کی زندگی دیکھ لیجئے۔ دونوں طرح کی اگر زندگی دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے حقوق ادا کر کے ہم کو دکھا دیے ہیں کہ کس طریقے سے عبادت ہوگی اور کس طریقے سے تم سماج کے اندر اپنی زندگی گزارو گے۔ اگر آپ کی زندگی مسجد کے اندر کی دیکھی جائے، اگر آپ کی زندگی عبادت کی لائن سے دیکھی جائے تو آپ سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں گزرا۔ آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے والا، آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والا، آپ سے زیادہ اللہ کو منانے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا کوئی اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، اور آپ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوا۔ اور اگر سماجی زندگی دیکھیں گے، مسجد کے باہر کی زندگی دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میٹھی بات کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی فیاض اور سخی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی زندگی بسر کی ہے۔ فرما دیا کہ اگر عبادت کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اور اگر سماج کے اندر تم ہو تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کس طریقے سے تم کو پیش آنا ہے۔ دونوں طرح کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ لیکن آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہمارا کیا حال ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو عبادت کے اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، عبادت میں بہت زیادہ دھیان ہے، لیکن عبادت کے علاوہ اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو ان کو احساس نہیں ہے کہ ہماری کس بات سے کس کا دل جلتا ہے، ہمارے کس عمل سے کس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ صرف عبادت کی حد تک۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حسن اخلاق میں تو بڑھے ہوئے ہیں، ان کے کردار بہت زیادہ اچھے ہیں، ان کے اخلاق اعلیٰ ہیں،
لیکن اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو عبادت کے اندر زیرو. ان کے پاس اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو کھولنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونے کا اور اللہ تعالیٰ کو منانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو ایک نے اللہ کے حقوق کو ادا کیا، بندوں کے حقوق کو چھوڑا، اور ایک نے بندوں کے حقوق کو ادا کیا، اللہ کے حق کو چھوڑا. تو یہ دونوں خسارے میں ہیں، دونوں گھاٹے اور نقصان میں ہیں، یہ دونوں بیمار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی زندگی گزاری ہے کہ اگر عبادت تم کو کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے اور بندوں کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں. آج کے دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، میں ہوں سب سے بڑا حاکم، میں ہوں سب سے بڑا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ. اور کوئی بھی جنتی جنت میں، کوئی بھی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ حق والوں کو ان کا حق نہ دے دیا جائے، جب تک کہ حقوق والوں کو ان کے حقوق نہ ادا کر دیے جائیں. اس وقت تک کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں نہیں جائے گا. اتنا معاملہ سنگین ہے حقوق کا کہ اگر ہم نے یہاں حقوق نہ ادا کیے بندوں کے، ہم نے اللہ کی عبادتیں تو بہت کی ہیں لیکن بندوں کے حقوق ضائع کر دیے ہیں، تو میدان محشر میں وہ حقوق حق والا آئے گا اور مانگے گا اپنا حق. اس وقت ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، صرف اس راستے کے جو ہم نے نیکیاں کمائی ہوگی وہی دینا پڑے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بنی اسرائیل میں سوکھا پڑ گیا، نہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، نہ زمین کوئی اناج اور غلہ اگا رہی ہے. قحط کا زمانہ ہے، 7 سال تک یہی چلتا رہا. لوگ پریشان ہیں، لوگ حیران ہیں. حالت یہاں تک پہنچی کہ لوگ حرام چیزیں بھی کھانے لگے، لوگ مردار کھانے لگے اور پہاڑوں پہ جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے. پہاڑوں پر جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے، معافی مانگتے کہ اللہ اس پریشانی سے ہم کو چھٹکارا دے دے، لیکن دعا ان کی قبول نہیں ہو رہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان سے بتا دو کہ اگر یہ لوگ عبادت کرتے کرتے، روتے روتے اور میرے سامنے گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے اگر اپنے آپ کو ہلاک بھی کر دیں، اگر اپنے آپ کو دبلا پتلا بھی کر دیں، تب بھی میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے والی ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والی ہے، لوگوں کے حقوق کو مارنے والی ہے. تو ان سے کہہ دو کہ جب تک یہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا. واقعی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کی عبادت تو کرنا ہی تم کو ہے لیکن ساتھ میں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. تو حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے. ہم آج عبادتوں میں بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے، تسبیحات بھی پڑھتے ہوں گے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور ہم نے کئی کئی حج بھی کیے ہوں گے، لیکن جب معاملہ بندوں کے حق کا آتا ہے تو اپنا جائزہ لیں اور اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، ہم نے کسی کی زمین تو نہیں دبائی ہے، ہم نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. یہ سب بندوں کے حقوق ہیں. تو اگر ہم نے بندوں کے حقوق نہ ادا کیے تو یہ عبادتیں، یہ تسبیحات، یہ روزے، یہ صدقہ اور خیرات، یہ کئی کئی حج ہمیں نجات نہیں دلا سکتے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان کی ایک حد ہے، ان کا بھی ایک درجہ ہے، ان کی بھی نیکیاں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پھنس جائیں گے جب تک کہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بھی ادا کرو. اگر کوئی حق ادا نہیں کرنے والا ہے، اگر کوئی حق ادا نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو عادت ڈالیں معاف کرنے کی، اس کو معاف کر دیں. فرمایا کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جلدی معاف فرما دیں گے. اور یہ معاف کرنا سنت نبوی ہے، یہ معاف کر دینا خلق نبوی ہے.
یہ معاف کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پہلی بات تو ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو نہ ستائیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی زمین نہ ہڑپیں، لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو اللہ کے واسطے ہم معاف کر دیں، کیونکہ اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلدی معاف کرنا ہے۔ اور معاف کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ تھے جو حج کرنے گئے تھے، حج کے سفر پر گئے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور اس تھیلے کے اندر ان کے روپیے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ وہ گزر رہے تھے کہ اچانک ایک چور آیا اور ان کے ہاتھ سے تھیلا پکڑا اور بھاگ گیا لے کر۔ کافی دور چلا گیا وہ چور، جب وہاں پہنچا تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس کی بینائی چلی گئی۔ اب وہ وہاں جا کر رونے لگا۔ لوگوں نے وجہ معلوم کی کہ کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کا ایک تھیلا چرایا ہے، اور وہ تھیلا چرا کر کے میں آ رہا تھا کہ اچانک میری روشنی چلی گئی، میری بینائی چلی گئی، لگتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اسی لیے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا تھا، تو اس نے کہا کہ فلاں حجام کی دکان کے پاس پیش آیا۔ لوگ اس کو لے کر چلے گئے وہاں، اس حجام سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا تھا جس کا تھیلا چوری ہو گیا؟ اس نے کہا ہم جانتے ہیں اس کو، لیکن اس کے گھر کا پتہ نہیں پتا ہے۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ ہر نماز میں وہ آدمی وہ شخص آتا جاتا ہے، تم انتظار کرو بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز میں وہ شخص آئے۔ وہ بیٹھ گئے، جب اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ ادھر سے گزرے، حجام سے پوچھا کہ وہ یہی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں وہ یہی شخص ہے جن کا تھیلا چوری ہوا۔ تو اب یہ لوگ اس چور کو لے کر کے اس بزرگ کے پاس گئے، تو وہ چور گر گیا اس کے قدموں کے اندر، ہاتھ پکڑے پیر پکڑے اور گڑ گڑانے لگا اور معافی مانگنے لگا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت ہی نادم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روشنی اور بینائی لوٹا دے گا۔ بزرگ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اللہ کے بندے میں نے تجھے تو پہلے ہی معاف کر دیا۔ اب چور تو بڑا حیران ہوا کہ معافی مانگنے سے پہلے اس شخص نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ میں نے تو ابھی تک آپ سے معافی نہیں مانگی تھی، آپ نے مجھے کیسے معاف کر دیا؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میرے ذہن میں یہ حدیث آئی، میں نے سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا، وہاں ترازو قائم ہوگا، میزان ہوگا، اور میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کا حساب و کتاب بالکل صاف نہ ہو جائے، جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کا بالکل حساب و کتاب صاف نہ ہو جائے، معاملہ فائنل نہ ہو جائے، اس وقت میں یہی رہوں گا میزان کے پاس، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس شخص کو معاف کر دوں، کیونکہ اگر میدان محشر میں میرا مقدمہ اس میزان کے پاس گیا، میرا مقدمہ اس ترازو کے پاس گیا، تو جتنا وقت میرے اس مقدمے میں لگے گا اتنے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں تاخیر ہوگی، آپ کو دیر ہوگی۔ تو اس خیال سے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ جائے گا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے سے تاخیر ہوگی۔ اس حدیث کو سن کر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ والے تھے، انبیاء کے بھی واقعات ہیں معاف کرنے والے کے، کہ اگر کسی سے تکلیف پہنچے، کسی سے تم کو دکھ ہو، کسی نے تمہیں ستایا ہے تو اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمہارے گناہوں کو جلدی معاف فرما دے۔ تو ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں، اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے تو ہم لوگوں کو معاف کرنے کی عادت دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، جو لوگوں کو ہرا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلوان یہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا پھر آپ ہی بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان کو ہے کہ اگر کسی سے اس کو تکلیف پہنچے، کسی سے اس کو دکھ پہنچے اور اس کو غصہ آئے اور اس کو بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، اس سے بدلہ لینے کے باوجود وہ شخص کو معاف کر دے، یہ پہلوان شخص ہے کہ اس کے اندر بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے،
بدلہ لے سکتا ہے وہ، اس کے باوجود اس شخص کو معاف کر دے، یہ شخص پہلوان کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یہ شخص غریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریب نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جو میدان محشر میں آئے گا اور نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، اس نے حج بھی کیے ہوں گے، وہ تلاوت بھی کرتا ہوگا، اس کی نمازیں بھی نہیں چھوٹتی ہوں گی، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس، لیکن اس نے دنیا کے اندر کسی کو ستایا ہوگا، دنیا کے اندر کسی کو ذلیل کیا ہوگا، دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا کے اندر اس نے جگہ ہڑپی ہوگی، دنیا کے اندر ناانصافی کی ہوگی، تو میدان محشر میں یہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ حق والے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا حق دو جو تم نے دنیا کے اندر مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں ان حق والوں کو دے دی جائیں۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نیکیاں دی جاتی رہیں گی، وقت یہ آئے گا اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ابھی حق والے کھڑے ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، تو ارشاد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان لوگوں کے گناہوں کو اس شخص کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، اور یہ گناہوں کا انبار لے کر پہاڑوں کی شکل میں یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمائے کہ یہ میری امت کا غریب آدمی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے دنیا کے اندر تو بہت ساری نیکیاں کمائی تھی، ہم نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے تھے عبادت کی لائن سے، لیکن ہمارا جو معاشرتی جو ہماری زندگی تھی، جو ہماری سماجی زندگی تھی، اس میں ہم نے کوتاہی کی، اس میں ہم لوگوں کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں ہم کو ناکام کر دیا اور ہمارے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں چلا جائے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی ذمہ دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ایک حقوق اللہ کو ادا کرنا کہ اللہ کی عبادت ہو جائے، اور دوسرے حقوق العباد کو ادا کرنا کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی